بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی بارش کے لیے پیش خدمت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا آسان وظیفہ۔ دیکھیے، رزق کی بارش برس سکتی ہے، اللہ چاہے تو وہ رزق کی بارش برسا سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ بھی نازل کیا تھا، تو اپنے محبوب کی امت پر اللہ پاک رزق کی بارش برسا دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ کئی لوگوں پر برستے دیکھیے، اور آپ اور ہم انہیں رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ رشک ضرور کریں مگر حسد نہ کریں، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں رزق کی بارش کے لیے ایک وظیفہ پیش کر چکا ہوں سورہ فلق کے حوالے سے، کافی کرٹیسزم مجھے اس پہ فیس کرنا پڑا، لیکن جن لوگوں نے کیا تو ان لوگوں نے کمنٹس آپ جا کے چیک کر لیں کہ کیسے کیسے ریزلٹس اس سے ان کو ملے۔ قرآن پاک جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اسی مقصد میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ خیر، وہ جو وظیفہ میں نے پہلے رزق کی بارش کے لیے سورہ فلق کا بتایا تھا، تھوڑا سا مشکل اس لیے تھا کہ اس کو جو عشاء کی نماز کے بعد 313 بار بیٹھ کے پڑھنا ہوتا تھا، تو اس پہ تھوڑا جو ہے وہ کنفیوژن پڑھنے والوں میں تھا، کیونکہ کئی لوگ آفس جاب کرتے ہیں، کئی گھریلو ہاؤس وائفس بھی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں، گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے، تو کافی لوگوں کا مجھے یہ ریکویسٹ آیا واٹس ایپ پہ کہ جناب آپ جو ہے وہ کوئی ایسا اسی نوعیت کا، اسی فوائد دینے والا، کوئی رزق کی بارش برسانے والا کوئی آسان وظیفہ بتا دیں جسے ہم ایزیلی جو ہے وہ مینیج کر پائیں، کیونکہ وقت کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے۔ تو دوستو، پھر اللہ پاک نے اس مسئلے کا حل، ہر مسئلے کا حل تو موجود ہے، بس دماغ میں ڈالنے والی بات ہے کہ آ گیا ذہن میں، تو پھر ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ دیکھیے، سورہ آل عمران کی اس آیت کے بارے میں تو ویسے بہت سارے وظائف جو ہے بیان کیے گئے ہیں، رزق کے حوالے سے یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، رزق کی جو کسی اور سینس میں نہ لے جایا کیجئے کسی بھی بات کو، کسی ٹائٹل کو، یا کہ یہ رزق کی بارش اللہ کی رحمت کی بارش ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی رحمت برستی ہے نا تو رزق تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی جب رحمت برستی ہے تو پھر ہر چیز کی بارش ہوتی ہے انسان پہ، خوشیوں کی بارش، اس کے اوپر دولت کی بارش، اس کے اوپر اچھے حالات اور خوشیوں کی، ہر چیز کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسان جو ہے وہ بڑا لکی ہوتا ہے، وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اچھا، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے عطا فرما دے، اس کے لیے ہم وظائف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے مجھے پرسنل جب چیٹ ہوتی ہے تو کئی دوست یہ کہتے ہیں جناب وہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا وظیفہ ہے نا وہ بھی بتا دیں، ہم ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے ہو کے کر لیں گے، لیکن بس مال و دولت چاہیے اور ہمارا کام ہونا چاہیے، اور اس طرح سے بھی آتی ہیں باتیں سننے کو۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ چاہے الٹے کھڑے ہو جائیں، چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی وظیفہ کر لیں، وہ میں بتا دوں یا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بتا دے، ٹھیک ہے؟ وظیفے نے صرف اتنا کام کرنا ہوتا ہے کہ وظیفہ رب کو راضی کر دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے جب آپ اس کا کلام کسی بہتر انداز میں، تنہائی میں، خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، مقررہ وقت پر بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، وہ تو یہی سیکھا ہے کہ جب اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کے تمام رکے ہوئے جو کام ہیں وہ بہتر کر دیتے ہیں، کہ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ بہتر کرنا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی وظیفہ آپ نے شروع کیا لیکن آپ کی پریشانی کی جو مدت تھی ویسے ہی ختم ہونے والی تھی، تو وہ کوئکلی رسپانس آ گیا، تو پھر وہ جو ہے نمبر بن جاتے ہیں بتانے والے کے، اور باجی واقعہ شاہ جی نے وظیفہ بتایا تھا۔ کچھ میں کسی چیز کا کریڈٹ بھائی میں خود نہیں لینا چاہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم نے آج نہیں تو کل منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے۔ یہ ہم نے جو بھی کریڈٹ ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے اور اس قرآن پاک کا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا وظیفہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کو پڑھا جائے اور خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پڑھا جائے، رو کر پڑھا جائے، گڑ گڑا کر پڑھا جائے، منت اللہ سماجت کر کے پڑھا جائے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے،
ٹھیک ہے، ایک عاجزی ہی تو ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، جو مخلوق کے پاس ہے اور اللہ کو پسند ہے. تو اپنی عاجزی جو ہے وہ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اپنے رب کو پیش کیجئے. اپنی عاجزی اپنے رب کو پیش کیجئے، اور وہ عاجزی اگر میرے رب نے قبول کر لی تو پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں. تو پھر یہ کہنا تو بالکل فضول سی بات ہے نا کہ جی رزق کی بارش کیسے ہو سکتی ہے. اللہ چاہیں جو بھی کر سکتے ہیں. رزق کی بارش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں برکت پڑ جائے. مطلب مثال کے طور پر اگر آپ شاپ اونر ہیں، شاپ چلاتے ہیں، آپ کے کسٹمرز آپ کی شاپ پہ نہیں آ رہے یا کم ہے، آپ نے یہ وظیفہ کیا تو بارش کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلا اگلے ہفتے میں آپ کی اتنی سیل ہوئی، اتنے لوگ آئے کہ آپ مالا مال ہو گئے. تو یہ رزق کی بارش ہی ہے نا. تو تھوڑا سا کنفیوژن اس لیے کہ جناب وہ کئی میرے دوست ایسے بھی ہیں، بچے، ینگ جنریشن آج کل کی ایسی سمجھتی نہیں ہے. تو وہ پھر انکل وہ بارش دن کو ہوگی کہ رات کو ہوگی؟ اگر بارش ہوئی اور میں سو رہا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس قسم کے سوالات کا میں کیا جواب دوں؟ آپ خود مجھے بتائیے کہ بھی یہ رات کو بارش ہوگی تو میں پھر پیسے کیسے اکٹھے کروں گا؟ وہ چھت پہ پڑے رہیں گے یا پھر کیا؟ یہ مجھے مطلب یہ تو ایسا ہے کہ خود وظیفہ بتانے والا جو ہے نا وہ بھی اپنا علاج کرانے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے. اس قسم کے بچے جو ہے نا آج کل سوالات کر دیتے ہیں. تو بچوں بات یہ ہے کہ میں اسی لیے یہ تعویل بتا رہا ہوں، اسی لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ادھر سے آپ وظیفہ کو بچہ پڑھے. کوئی آج کل کے 18-19 سال کے ینگ بچے وہ پتہ چلے کہ پھر آپ وظیفہ پڑھ کے رات چھت پہ بیٹھا رہے کہ جی بارش ہوگی تو میں پیسے اکٹھے کروں گا. ایسا نہیں ہے کوئی سسٹم. بس یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی خیر و برکت سے اتنا رزق آپ کو عطا ہوگا، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں اتنی کامیابیاں آپ کو ملیں گی کہ آپ سے پیسہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. یہ بیسیکلی اس ٹائٹل کا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ رزق کی بارش کا وظیفہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا وظیفہ یہ ہے بیسیکلی یہ وظیفہ. اب میں آپ کو آتا ہوں وظیفے کی طرف. دیکھیے سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 26 جو ہے، اس آیت نمبر 26 کو صرف آپ نے کرنا اتنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت نمبر 26 سورہ آل عمران آیت نمبر 26 ہر نماز کے بعد 7 بار آپ نے پڑھنی ہے. اول آخر 7 بار درود شریف، درود ابراہیمی. بس دیٹس انف. اس سے آسان مجھے بتائیے کوئی رزق کی بارش کرنے کا وظیفہ آپ نے اس سے زیادہ آسان سنا ہے کسی سے، یا کسی نے آپ کو پہلے بتایا؟ یہ زبردست وظیفہ ہے جو انتہائی آسان ہے کرنے میں، اور اس پہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ٹائم مینجمنٹ والا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی سورہ فلق کی طرح اس کو آپ کو 313 بار عشاء کے بعد نہیں پڑھنا، کیونکہ سورہ فلق میں یہی تھا نا کہ 7 بار ہر نماز کے بعد اور 313 بار یا 300 بار جو ہے وہ رات کو ایک نشست میں بیٹھ کے، تو وہ مشکل ہو جاتا تھا. اس میں آپ نے صرف 7 بار یہ آیت جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ پھر آپ نے 40 دن کا عمل پورا کرنا ہے. خواتین میری بہنیں اگر اس کو شروع کریں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اگر گیپ آ جاتا ہے تو اس گیپ کے دنوں کو گزار کر وہ پھر سے وہ 40 دن پورے کر لیں، اور مرد حضرات اس کے 40 دن پورے کر لیں. لیکن اب یہاں پر یہ کنفیوژن دور کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کل کو آپ مجھے پوچھنے لگیں کہ حضور مجھے تو بخار آ گیا تھا. دیکھیے کوئی ایسا کوئی شرعی عذر ہو تو بات بنتی ہے کہ جی وظیفے میں تعطل آ گیا اور اس بندے نے ان ڈیز کو آگے کمپنسیٹ کر کے پورا کر دیا. لیکن یہ کوئی لاجک نہیں بنتی کہ جناب وہ مجھے بخار آ گیا تھا، وہ میری طبیعت خراب تھی، میں پھر وہ شادی پہ گیا ہوا تھا پھپھو کی بیٹی کی، تو پھر میں اس طرح کے ایکسکیوز نہیں. دیکھیے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. وظائف آپ جب شروع کریں، اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے وقت کا انتخاب کریں. جیسے آج کل چھٹیاں ہیں گرمیوں کی، بچے بھی یونیورسٹی سے فری ہیں، تو دین آپ یہ کر سکتے ہیں نا. تو آپ ٹائم مینجمنٹ آپ کا مسئلہ ہے، ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے، اس میں وقفہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ہر نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے آپ نماز ادا کریں گے اور 7 بار یہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ میرے ہر مسلمان بہن بھائی کے گھر میں رزق کی بارش عطا فرمائے اور اس کے مالی مسائل کو حل فرمائے، جو اس وقت کا سب سے بڑا ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں سے ہر مسلمان بہن بھائی کو، چاہے وہ میرے چینل کے ویورز ہیں یا نہیں ہیں، سبسکرائبر ہیں یا نہیں ہیں، اللہ پاک سب کے مالی مسائل کو حل فرمائے. یہ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا ضرور کیا کیجئے. میں بار بار آپ سے اس بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.